22 محرم الحرام اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے کہ سب سے پہلے آج کی حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قہقہے کے ساتھ ہنسنا شیطان کی طرف سے، ہر مسکرانا خدا کی طرف سے ہے۔ اور اطاعت کے بہت فائدے ہیں، یعنی یہ جو حدیث مبارکہ، یہ دعائیں جو ہم سب پڑھتے ہیں روزانہ، سنتے ہیں روزانہ، اس پر عمل بھی کرنا ہے نا۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا ہے، اس کا فائدہ ہے بہت زیادہ۔ اور ایک فائدے جو اس دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہر قسم کی تکلیف و پریشانی دور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی دشواری سے نجات عطا فرما دیں۔ اور بڑے گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ وہ ہیں جو توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی ہو جائے نا تو یہ اوپر سے نیچے گرا دیتا ہے، یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے، مگر جس پر اللہ فضل فرما دے۔ یعنی کسی کو برے لقب سے پکارنا، اگر اس میں کوئی عیب ہے، جسمانی عیب ہے، تو اس کو اس جسمانی عیب کے ساتھ پکارنا، یا خود سے ہی اس کا کوئی الٹا سیدھا نام رکھ دینا، جیسے لنگڑا کہہ دینا، اندھا کہہ دینا، ہکلا کہہ دینا، موٹا کہہ دینا۔ موٹا تو ہم ہر ایک کو ایسی محبت میں ہی کہہ دیتے ہیں شاید، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آج کی تعلیم کے گناہوں کا نقصان کیا ہوگا، وہ دنیا میں ہی پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کا سب سے بڑا جو سزا ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے وہ دنیا میں ہی اس کی سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے کہ گناہ پر ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گناہ کا جو نقصان ہے نا، وہ اتنا خطرناک نقصان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، نہ تنہائی میں کرنا چاہتے ہیں، نہ لوگوں کے مجمع میں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی بات کرنا شروع کرو، اللہ کی شان بیان کرنا شروع کر دو، لوگ کہتے ہیں بس زیادہ ملانی نہ بنے، بس زیادہ ملانی نہ بنے۔ بھائی اب آ گئی ہیں آپ نے تو بس اللہ اللہ کرنا شروع کر دینا ہے، یہاں پر بھی ساری محفل کو خراب کر دیں گے۔ بہت ساری جگہوں پر یہ جملے بھی سننے کو ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور آج کا ادب یہ کہ مسجد کی دیوار پر بھی لکھنا جائز نہیں ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اپنے گھر سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی دیوار پر بھی کوئی وال چاکنگ نہیں کرنی۔ اور آج کا واقعہ ہے کہ لفظ اللہ کا کرشمہ، تو خواجہ غلام حسن سواق رحمۃ اللہ علیہ بہت اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، معروف بزرگ ہیں، بڑا ہی ان کا مشہور واقعہ ہے، اور سینکڑوں لوگ اس کے گواہ موجود ہیں۔ ایک جگہ ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے، ہندوؤں نے مقدمہ دائر کر دیا اور جج نے ان کو عدالت میں بلوا لیا۔ حضرت عدالت میں پہنچے، جج سے پوچھا مجھے کیوں بلایا؟ اس نے کہا جی آپ پر مقدمہ یہ ہے کہ آپ نوجوان ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بناتے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے میں زبردستی مسلمان بناتا ہوں؟ کہا ہاں۔ تو یہ کہہ کر وہ ہندوؤں کی طرف متوجہ ہوئے، اور ان میں جو آدمی قریب تھا اس کی طرف دیکھ کر کہا اللہ، ان کا اللہ کہنا تھا کہ ہندو نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، اس طرح تیسرے، چوتھے، پانچویں، اور ہر ایک بندے کی طرف متوجہ ہوتے، اس کی طرف اشارہ کر کے لفظ اللہ کہتے، ان سب نے ایمان قبول کر لیا۔ جج نے یہ دیکھ کر ان کا مقدمہ خارج کر دیا۔ سینکڑوں لوگوں نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نام کی اتنی برکت، لیکن ہمیں تو یہ نام لینا نہیں آتا، ذرا لے کر تو دیکھیں تب پتہ چلے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، یعنی برکت والا ہے تیرے رب کا نام، تو ہم پہلے یہ نام پکارنا تو سیکھیں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ اللہ والے یہ اللہ کہنا سکھاتے ہیں، اس کو پہلے دل میں اتارنا پڑتا ہے، پھر یہ اللہ کے دل سے نکلتا ہے۔ اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو لفظ اللہ کا مراقبہ بھی ہوتا ہے، اور بہت اس سے دل میں روشنیاں آ جاتی ہیں۔ اور ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ کم از کم ہر نماز سے پہلے نہ صحیح، لیکن عشاء کی نماز سے پہلے تو ضرور ضرور لفظ اللہ کا مراقبہ کر لینا چاہیے۔ بہت کریں تو 1 منٹ کا یہ مراقبہ کر لیں تو بہترین ہو جاتی ہے، زندگی سمجھ جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ اور آج کی معلومات کے سب سے پہلے دراہم اور دنانیر پر اپنا نام خلیفہ ہارون رشید نے لکھا تھا۔ اور آج کا سبق کہ غیر مستند کتب سے بچیے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ باطل کی لکھی ہوئی کتاب بھی مت پڑھو، اس سے بھی دل میں جو ہے وہ ظلمت آ جاتی ہے۔ باطل کی لکھی ہوئی کتاب بھی نہ پڑھو کہ اس سے بھی دل میں ظلمت آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب ہم انسانی جسمانی دوا کو کسی مستند معالج سے مشورہ کیے بغیر استعمال نہیں کرتے کہ جان خراب ہو جائے گی، تو دینی کتب کا انتخاب بھی مستند اہل علم کے رہنمائی کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ ایمان کو داؤ پر لگا دینے کے مترادف ہے کسی بھی کتاب کو پڑھنا، یا کسی سے پوچھے بغیر کوئی بھی کتاب پڑھ لینا۔ جب دوا زیادہ مہلک ہوتی ہے تو جان چلی جاتی ہے۔ تو غلط لٹریچر اور غلط کتابیں پوری زندگی کے نظریات و اعمال کو متاثر کرتی ہیں۔ حکیم الامت
حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسی چیز مت دیکھو جس سے شک یا تردد پیدا ہو، جو بلا قصد ایسی بات کان میں پڑ جائے تو اسے بے رخی اختیار کر لو، کتنا ہی وسوسہ ستائے پرواہ مت کرو۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیر مستند لوگوں کی تصانیف اگر پڑھو گے تو دماغی تفریح تو ممکن ہے کہ مل جائے، لیکن سکون قلب اور روح اور آخرت اور محبت کا وجود جاتا رہے گا۔ حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی شخص نے ہندوستان کے ایک بہت بڑے ادیب اور حکیم الامت رحمہ اللہ کی تصانیف کے بارے میں اپنا موازنہ ذکر کیا۔ ادیب صاحب کی کتب پڑھنے سے دل میں تکبر، جبکہ حضرت تھانوی کی کتب پڑھنے سے ابدیت اور تواضع پیدا ہوئی۔ آپ نے موازنہ سن کر تصدیق فرمائی کہ واقعتاً ایسی بات ہے۔ اکابرین امت کی مفید عام یہ تجاویز ہے ہر دور کے لیے۔ آج کا بہت ہی پرفتن دور ہے، بہت ہی شرور والا دور ہے۔ گوگل میڈیا، سوشل میڈیا پر، گوگل پر بہت ساری ایسی کتب ہوتی ہیں جنہیں پڑھنے کو آپ کا میرا دل چاہ جائے گا، لیکن انہیں نہیں پڑھنا ہے جب تک کہ ہم کسی مستند عالم سے نہ پوچھ لیں کہ ہم یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے تو اکابرین علماء کا دینی کتب کا ذخیرہ اردو میں بھی موجود ہے۔ آدمی کو ان کے مطالعے سے فرصت نہیں ملتی تو ضرور بضرور کتاب پڑھنی چاہیے، کتاب دوست بننا چاہیے، لیکن مستند کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ غیر مستند کتب کے در پہ ہونا عقل مندی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ ویسے ایک سوال ہے، اس مہینے آپ کون سی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی کتاب تو ہوتی ہوگی نا جو آپ لوگوں کے مطالعے میں رہتی ہوگی۔ ہر مہینے ایک کتاب کا مطالعہ ضرور کیا کیجئے، اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ضرور بنائیں۔ یہ باطل کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ اس نے PDF کے ذریعے کتابیں بھی موبائل میں دے دی ہیں، تو کتاب کو جو ٹچ کرنے کا ایک اپنا ہی سرور ہے نا، کتاب ایسی چیز ہے اگر آپ اسے چھوئیں گے تو کتاب مزہ دیتی ہے، کتابیں مزہ دیتی ہیں۔ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے۔ یہ کتابیں رو رہی ہیں، سسک رہی ہیں، بڑی حسرت سے تکتی ہیں، مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھی اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر، بڑی بے چین رہتی ہیں کتابیں، بڑی حسرت سے تکتی ہیں۔ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں، تو کتاب پڑھا کیجیے۔